بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دو موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ پہلا موضوع تو یہ ہے کہ کیا پاکستانی قوم خود کو بنی اسرائیل سمجھنا شروع ہو گئی ہے؟ کیا ہم بنی اسرائیل کے طرز عمل پہ چلنا شروع ہو گئے؟ اور دوسری چیز، یہ ڈرامہ سیریز ارطغرل ہے، اس کے اوپر کچھ لوگوں کے اعتراضات آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ان کی اداکاراؤں کے جو پکچرز ہیں ان کے اوپر جا کے کمنٹس کر رہے ہیں اور ان کو اسلام کی بلکہ دعوت دے رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا اس بارے میں ذرا سی تھوڑی سی بات کر لی جائے۔ پہلی چیز جیسے میں نے کہا کہ کیا ہم بنی اسرائیل کے طرز عمل کے اوپر چل پڑے ہیں، تو اس بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ذرا سی بیک گراؤنڈ اس چیز کا بتاتا ہوں کہ چائنا کے اندر جب کرونا وائرس آیا تو اس وقت پاکستان کے ایک بڑے حصے نے کافی سارے لوگوں نے یہ باتیں کی کہ کیونکہ چائنیز حرام کھاتے تھے اس وجہ سے ان کو کرونا وائرس لگ گیا۔ بھائی پاکستان کے اندر یہ کرونا وائرس کیوں لگا؟ آپ تو ولی اللہ ہیں، پھر اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ آپ کے اوپر پھر یہ عذاب کیوں آیا اللہ تعالیٰ کا؟ بھائی چائنا کے اوپر آئے تو اللہ کا عذاب، سعودی عرب میں آ جائے تو اللہ کا امتحان، اور پاکستان میں آ جائے تو عمران خان ذمہ دار۔ آپ لوگوں نے تو یہ طرز بنایا ہوا ہے اپنا۔ اچھا، کیا چائنا کے لوگ حرام کھاتے ہیں؟ کیا چائنا کے لوگ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں؟ کیا چائنا کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں؟ کیا چائنا کے اندر قوم لوط کا عمل کیا جاتا ہے؟ بھائی کون سا ایسا عمل ہے جو آپ کرتے ہیں جو باقی امتیں نہیں کرتی تھی؟ پچھلی امتوں کو تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب میں ڈالتے تھے کہ وہ کوئی ایک جرم کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ جیسا شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب لایا۔ وہ قوم لوط والا عمل کرتی تھی جس کی وجہ سے ان کے اوپر ایک نہیں 5 عذاب آئے۔ یہ واحد قوم تھی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 5 عذاب نازل کیے۔ اب پاکستان میں آ جائیں، کیا ہم چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ نہیں کرتے؟ کیا پاکستان کے اندر قوم لوط کا عمل نہیں ہوتا؟ کیا ہم ناپ تول میں کمی نہیں کرتے؟ کیا ہم رمضان المبارک کے مہینے میں چیزیں سٹاک کر کے ان کو مہنگا نہیں بیچتے؟ کیا ہمارے ملک کے اندر سے گندم اور چینی کے بحران نہیں آتے؟ یہ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو سٹاک کر لیتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ ہم ہر طرح کا جرم کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ہم اللہ کی افضل ترین قوم ہے، ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نہ آئے۔ بھائی کیوں نہ آئے؟ آپ کے اوپر عذاب ہی تو آ رہا ہے۔ یہ آپ کے اپنے کرم ہیں جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ آپ لوگ لوگوں کو تو اسلام کی تلقین کرتے ہیں لیکن خود آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ بنی اسرائیل والے بھی لوگ کہا یہی کرتے تھے کہ بھائی ہم جو ہیں ہم اللہ کی پسندیدہ ترین مخلوق ہیں، باقی مخلوقات جو ہیں، باقی جو اقوام ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ آج پاکستانیوں کا طرز عمل بھی یہی ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم خود کو افضل سمجھتے ہیں، باقیوں کو ہم جو ہے کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں باقی جو بھی مسلمان ہیں، چلو جو بھی ہیں، عربی ہیں، عیاش ہیں، ترکی کی بات کریں گے جی ان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، کسی اور اسلامی ملک کی بات کریں گے جی عیاشی ہے، وہاں پہ کھلے عام عیاشی ہے۔ او بھائی پاکستان کے اندر کیا نہیں ہو رہا؟ کیا پاکستان کے اندر عیاشی نہیں ہو رہی؟ کیا پاکستان کے اندر عیاشی کے اڈے نہیں ہیں؟ کون سا جرم ہے جو آپ لوگ نہیں کر رہے اور آپ دوسروں کو تانے دے رہے ہیں؟ دوسری بات جی، یہ تو ہمارا طرز عمل ہے جو ہم بالکل بنی اسرائیل کے رستے پہ چل پڑے، کیونکہ خود ہم نے اپنے گربانوں کے اندر نہیں جھانکنا، ہم دوسروں کے گربان کے اندر جھانک رہے۔ وہ کیا کہتے ہوتے ہیں، نہ تھی جب ہمیں اپنے حال کی خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی گناہوں پر جب نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ اپنے گربان کو جھانکیں، اپنے گربان کے اندر دیکھیں کہ آپ کتنے پاک صاف نیک لوگ ہیں، تب آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ لوگ کون سا ایسا جرم ہے جو نہیں کر رہے، کون سا ایسا گناہ ہے جو آپ نہیں کر رہے۔ جھوٹ بول رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ڈاکے مار رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، ہر قسم کا آپ جرم کر رہے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی ہم تو افضل ترین قوم ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے۔ بھائی ایٹم بم ہے آپ لوگوں کے پاس، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کوئی پوری دنیا کے اسلام کے آپ محافظ بن گئے ہیں؟ کیا آپ پوری دنیا کے اسلام کے ٹھیکیدار بن گئے؟ آپ کے تو گھروں کے اندر اسلام نہیں ہے، آپ کس طرح یہ باتیں کر سکتے ہیں دوسروں کے بارے میں؟ دوسری چیز جی، ڈرامہ سیریل ارطغرل کے اداکار ہیں، ان کی کوئی پکچرز ہیں، ان کے اوپر لوگ جا کے کمنٹس کر کے اسلام کی انہیں دعوت دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو آپ ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہو، پہلے اپنے گھروں سے شروع کرو۔ کیا آپ کو اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی غیر محرم عورت کو دیکھیں؟ اگر دیتا ہے تو پھر تو چلیں، میں آپ کی بات آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر آپ کو اسلام کسی نامحرم عورت کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا تو آپ کیوں ان اداکاروں کی پکچرز دیکھ رہے ہیں؟ پہلے خود سے تو شروع کریں، پہلے اپنا گربان تو جھانکیں۔ عمران خان صاحب، افسوس کے ساتھ آپ اس قوم کو ارطغرل غازی جیسے کردار جو ماضی میں ہمارے گزر چکے ہیں، لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہے کہ بھئی آپ ترک لوگوں کو کیوں اپنا ہیرو مانتے ہیں؟ بھائی مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، وہ تو عربی تھے،
پھر آپ لوگوں نے تو کل یہ بھی اعتراض کر دینا ہے کہ بھائی ایک عربی جو نبی ہے اس کو آپ اپنا آئیڈیل کیوں مان رہے ہو؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ہمارے صحابہ کرام عربی تھے بھائی. مسلمان کا بھائی ہے. ہمیں ان کی تاریخ سے سیکھنا چاہیے. ہمیں سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے وہ 3 براعظموں کے اوپر انہوں نے حکومت کی. جو ترک تھے انہوں نے. اچھا اب ان کی اداکارائیں ان کے اوپر آپ جا کے کمنٹس پاس کریں کہ بھئی اپنا حجاب لو یہ لو. او بھائی میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے پاکستانیوں خدا را یہ اداکار ہیں. ان کا کام اداکاری کرنا تھا. ایک تاریخ کا ایک ڈرامہ تھا اس کے اوپر انہوں نے اداکاری کر دی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حلیمہ سلطان ڈرامے میں بنی ہوئی تھی یہ وہی حلیمہ سلطان ہے؟ او بھائی یہ اداکار ہے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ ترکی کے اندر ابھی بھی آپ چلے جائیں تو استنبول کے اندر کیا ارطغرل اپنا گھوڑا لے کے دوڑ رہا ہوگا؟ او بھائی اداکار تھے وہ. انہوں نے ایک جو تاریخ کے اندر لکھا گیا ہے ترکوں کی تاریخ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک ڈرامہ بنایا. آپ ان اداکاروں کو اداکار رہنے دیں. آپ اس ڈرامے کے اندر سے سبق سیکھیں جو آپ کو سیکھنے کا ہے. اس ڈرامے کے اندر آپ کو سبق ملتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کریں. آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کے سامنے نہ جھکیں. آپ بڑے خواب دیکھیں اور پھر ان کی تعبیر کریں. آپ لوگوں نے عجیب و غریب قسم کی قوم ہے یار خدا کے لیے. یہ میرے خیال سے مجھے تو زیادہ تر لگتا ہے یہ جو 45% جو جن کی ذہنی توازن درست نہیں ہے یا جن جو کم خوراک کھانے کی وجہ سے ان کے ذہن نہیں بڑے ہو سکے یہ ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے یعنی کہ جا کے کمنٹس پاس کرتے ہیں. آپ لوگوں کو تو میں کیا کہوں آپ لوگوں سے یعنی کہ آپ لوگوں کے اندر اتنی شرم نہیں ہے کہ جو ملک ہمارے ساتھ سب سے زیادہ مشکل ٹائم میں کھڑا رہا ترکی میں آپ آج بھی چلے جائیں آپ کو وہ گلے لگاتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے پاکستانی. آپ ان کے اداکاروں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے کہ حلیمہ سلطان یہی حلیمہ سلطان ہے جو اداکار ہے. اسرا ان کا میرے خیال سے نام ہے. الطان کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ارطغرل ہے. او بھائی حلیمہ سلطان اور ارطغرل فوت ہوئے ان کو تقریباً کافی عرصہ ہو چکا ہے. آپ ان کے اندر ان اداکاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں. آپ لوگوں کا کرائٹیریا وہ کل ایک کراچی کے یوٹیوبر ہیں انہوں نے ایک بات کی تھی کہ اس قوم کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا جو کیلیبر ہے وہ بلبلے دیکھنے والا ہے. ان کو ارطغرل کے اوپر لگا دیا ہے. اس قوم کو ڈرامے کس طرح کے پسند ہے؟ ساس بہو کے جھگڑے ہوں عشق معشوقی چلتی ہو ایک عورت آئے وہ دوسری عورت کا گھر تباہ کرنا شروع کر دے. ان لوگوں کے تو آئیڈیل میرے پاس تم ہو جیسے ڈرامے ہیں ذرا یاد کر جیسے ڈرامے عشق تماشا جیسے ڈرامے یہ اس طرح کی ڈرامے دیکھنے کی عادی ہیں. یہ پاکستانی قوم مجھے نہیں لگتا ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایک تاریخی ڈرامے کے اندر ان اداکاراؤں کی پرسنل پکچرز کو نکال کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم حجاب لو تم پورے کپڑوں میں اچھی لگتی. بھائی اس کی زندگی ہے وہ جو مرضی کرے. آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ لوگ جا کے اس کی پکچرز کے اوپر کمنٹ پاس کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو گناہگار آپ لوگ ہیں جو آپ ان کی یعنی کہ جو پکچرز ہیں ان کے اوپر ان کو جا کے دیکھتے ہیں. کیونکہ اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام تو غیر محرم کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا. آپ لوگ کیوں دیکھتے ہیں ان کو جا کے؟ تو خدا را اس ڈرامے کے اندر سے جو چیزیں آپ کو سیکھنے والی ہیں وہ سیکھیں. یا اداکاراؤں کی نجی زندگی کے اندر گھس جانا پھر اس ڈرامے کو فرقہ واریت کچھ تو لبرلز کو اس وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے کہ بھائی اس ڈرامے کے اندر لوگوں کے سر قلم کیوں کیے جا رہے ہیں. تو بھائی اسلام تو یہی کہتا ہے. اسلام تو یہی کہتا ہے کہ قتل کے بدلے قتل. اسلام تو یہی کہتا ہے کہ زانی کو کوڑے مارے جائیں. اسلام تو زانی کو سنسار کرنے کا بھی حکم دیتا ہے. تو ان لوگوں کی تو خیر میں تکلیف سمجھ سکتا ہوں کس وجہ سے. لیکن یہ جو اپنے اندر میں والی جو چیز ہے ہم ہی ہیں ہم ہی ایک قوم ہے ہم ہی پورے دنیا کے پاسبان ہیں ہم ہی مسلمانوں کی یعنی کہ ہم مسلمانوں کا قلعہ ہیں ہم ہی پورے مسلمانوں کے ٹھیکیدار ہیں. خدا را اپنے گربانوں کے اندر جھانکو. آپ لوگوں کے اندر ہے کیا؟ آپ ہو کتنے پانی میں؟ اس کے اوپر آپ توجہ دیں. باقی ہمارے ایک دوست ہے کہ آصف حمدانی صاحب ان کا میں چینل جو ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں. آپ آصف حمدانی صاحب کو سپورٹ کریں ان کے چینل کو سبسکرائب کریں ان کی ویڈیوز دیکھیں. وہ کافی اچھی ویڈیوز بناتے ہیں حالات حاضرہ کے اوپر. مجھ سے بہت اچھی ویڈیوز وہ بناتے ہیں. آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں کافی علمی ویڈیوز ہوں گی. انشاءاللہ آپ کو اس میں سے کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا. بہت بہت شکریہ.